بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان سے پہلے ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تھی، پھر درمیان میں رمضان مبارک اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں بارشیں، پچھلا پروگرام جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر براہ راست نہیں ہو سکے، اور اب جو آپ یہ ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آنی بھی چاہیے، اور اتنے عرصے کے بعد ملے ہیں تو ذرا کسی خوش کن ماحول میں ملیں۔ لیکن ایک بات جو ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں کھل کے خوشی بھی نہیں منائی جا سکتی۔ لاکھوں اہل وطن ہمارے جو ہیں وہ اس وقت زحمت کا شکار ہیں، بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں ہر خوشی کے ساتھ اپنے ان دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور دوائیں بھی کرنی چاہیے۔ دواؤں سے مراد جو ہے وہ عملی تدابیر ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آپ ARY کو بھی دیکھتے رہیں، ہم اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے تحت امداد جا رہی ہے، انفرادی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے بہت سے مخیر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات تو صرف اپنی شہرت کے لیے، بعض اوقات پبلسٹی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ موقع آیا ہے پیسہ خرچ کرنے کا کہ جس کا اجر جو ہے وہ پھر کہیں اور ملنا ہے، وہ شہرت کہیں اور ہونی ہے، وہ پبلسٹی کہیں اور ہونی ہے۔ تو ہمیں کوشش، مفتی صاحب سے میں اس سلسلے میں ایک مشورہ بھی کر لوں گا، میرے ذہن میں یہ بات تھی، موضوع میرا یہ نہیں ہے لیکن ایک بات سے بات نکلی ہے تو میں بات کر رہا ہوں۔ اب خیر آج آپ کو یاد ہوگا جب ہم جا رہے تھے تو ہم گفتگو کر رہے تھے آداب زندگی پر، اور جاتے وقت جو ہے کھانے پینے کے آداب پر بات ہو رہی، یاد ہے نا آپ کو؟ خاصی پرانی بات ہو گئی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اتنے طویل عرصے کے بعد ہم ناظرین کے درمیان آئے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو خیر رہے، پورے رمضان رہے، ہاں اس سیٹ اور کے ساتھ جستا جستا میں بھی رہا کہیں، لیکن آپ تو پورے سا رمضان رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے اس سیٹ کے ساتھ، اور ایک نئے انداز سے، نئے بیک گراؤنڈ کے ساتھ الحمدللہ آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ویسے تو خیر ہمارا بیک گراؤنڈ تو بہت پرانا ہے یہاں پر۔ ہمیں تو 8 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے، اور الحمدللہ کہ ناظرین نے ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا، مفتی صاحب میں نے بہت استفادہ کیا اس پروگرام، بہت کچھ سیکھا، اور ابھی بھی خیر سیکھنے کا موقع مل ہی رہا ہے۔ ایک چیز میں چاہے پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، آج ہم سونے اور جاگنے کے آداب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین سونے جاگنے کے آداب پر بات کریں گے۔ آپ جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لائیو کال یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ براہ راست ہم سے بات کر سکتے ہیں، نیشنل یعنی قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی دونوں نمبر ہمارے ہیں، ان پر آپ ہم سے بات کریں، ضروری نہیں میرے موضوع پر بات کریں، جو بھی سوال آپ پوچھنا۔ مطلب ایک چیز میرے ذہن میں تھی، وہ میں سوچ رہا تھا، یہ جب بات نکل آئی سیلاب زدگان کی، یہ جو سیلاب زدگان حضرات ہیں ان کو ہم ایڈوانس میں زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شریعت مطہرہ نے بہت لچک رکھی ہے اور بہت آسانیاں رکھی ہیں، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہے۔ دین اسلام دنیا کے دیگر مذاہب سے یکسر مختلف ہے۔ دیگر مذاہب میں لوگ سمجھتے ہیں تکلیف پہنچے گی تو عبادت ہوگی، بہت اچھا ہوگا، بہت مرتبہ بڑھ جائے گا، لیکن اس کے برعکس اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول بیان فرمایا وہ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ تو ہمارے فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت مطہرہ کا یہ اصول مد نظر رکھتے ہوئے واضح لفظوں میں بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص پیشگی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے، بلکہ 20 سال 50 سال پہلے کی بھی پیشگی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اور اس وقت واقعی لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس میں اللہ کی مخلوق ہے جو اس وقت پریشان ہے، اور ایسی حالت میں وہ لوگ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، بیماریوں کا شکار بھی ہیں، بہت آزمائشوں میں ہیں۔ اور حدیث کریمہ میں تو آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، ایک شخص سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، تو وہ عرض کرے گا اے مالک یہ تو بندوں کے کام ہے، تو اس سے مستغنی ہے۔ تو رب فرمائے گا میرے بندے بھوکے تھے، میرے بندے جن کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے۔ تو یہ سمجھ لیجیے سارے کے سارے کام اللہ کی رضا کے کام ہے۔ انسان اپنی سخاوت صرف اپنی زکوٰۃ تک محدود نہ کرے، بلکہ اپنی سخاوت، زکوٰۃ تو لازمی ہے جو آپ کو دینی ہے،
حضرت ابو مدین غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جتنا بھی مال کمایا کرتے تھے تو اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے اور 9 حصے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے، اور فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ 9 میں رکھ لوں اور ایک جو ہے بندوں کو دوں. تو بہرحال یہ بڑا فضیلت کا باعث ہے. فضیلت کا بات. تو ناظرین میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ اب آپ بعض حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب ادھر چونکہ رمضان، اب تو ہمارے تو رمضان کا کلچر ہے نا زکوٰۃ دینے کے، رمضان تو گزر گیا، اب وہ زکوٰۃ اگر وہ نہیں دی ہوتی تو ہم ان لوگوں کی زکوٰۃ سے مدد کر دیتے، تو اگلے سال جو زکوٰۃ آپ کو دینی وہ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے انہیں. اور پھر زکوٰۃ پر ہی کیا منحصر ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ہم ویسے ہزاروں روپیہ جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، اپنی تعیش زندگی کے لیے. ہم اس بات پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ صاحب ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن پوری فیملی کو لے جا کر کسی بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانا ہے، وہ 2,500-3 ہزار روپے ہم لگا دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بھئی ابھی پورے 6 مہینے جو ہے ہم کھانا کھانے نہیں جائیں گے، گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت ہے وہ کھائیں گے، اور یہ پیسے جو ہے ہم سیلاب زدگان کو دے دیں، تو میرا خیال ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی خوشی کچھ بہت زیادہ ہوگی. اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہمارے اہل وطن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں اور سب لوگ ہیں. یہ ابھی میں موضوع شروع کرتا ہوں. ایک مرزا نصیر صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، کال پہ ان سے بات کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب بڑا اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. میں ایک دو بات کے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے. پہلا تو یہ ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز سے پہلے کچھ ہوتا ہے یعنی نیند کا غلبہ آ جائے تو سو جائے، بعض لوگ ویسے بھی سو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا عشاء کی نماز جو ہے اس سے پہلے سونے کا کیا؟ ہاں صحیح ہے. اب یقین کریں کہ میرے ذہن میں 2-3 سوال ہیں. فجر کی نماز کے بعد سونا، عصر مغرب کے درمیان سونا، آپ مغرب اور عشاء کے درمیان. آپ آخر ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں آپ ماشاءاللہ. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. دوسری بات جو میں نے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مختلف طریقہ مجھے بتا دیں جو قضا نمازیں ہماری ہیں ان کو ادا کرنے کا. اچھا تو آپ کی نوازش ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. قضائے عمری پر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا وہ آپ نے یہ پوچھ لیا، اور میں بھی مفتی صاحب سے یہ بات پرسنلی بھی پوچھتا رہا ہوں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور ایک بات بھی مجھے یاد آ گئی، مفتی صاحب نے مجھ سے ایک چیز دینے کا وعدہ بھی کیا قضائے عمری کے بعد. مفتی صاحب لائے ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ لائے بھی ہیں، اس پر بات بھی کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال. اچھا مفتی صاحب، زندگی کے تمام معاملات میں اسلام نے ہمیں بہت سی جو ہے آداب سکھائے ہیں. ادھر کوئی لمحہ بھی زندگی خالی نہیں ہے. ہم کھانے پینے کے آداب پہ بہت سی باتیں کر کے گئے ہیں. سونے کے آداب بھی ہیں، یا یہ کہ سنا ہے نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی انسان کو کہیں بھی پڑا اور سو گیا؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ ایک تو انسان یعنی غیر تعلیم یافتہ ہو یا اس کے پاس کوئی تہذیب نہ ہو تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتے ہیں، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. لیکن جو مہذب اقوام ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. اور اس وقت یعنی میں نے جو اسٹڈی کی ہے، میری جو معلومات ہے، اس دنیا میں سب سے مہذب ترین مذہب وہ اسلام ہے، اور اس میں ہر چیز کی تعلیمات موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں اگر ہم یہ سونے جاگنے کی تعلیمات لینے کے لیے جائیں تو شاید کہیں بھی نہ ملے، اور کہیں ملے بھی تو 1-2 جملے مل جائیں گے کہ اس طرح سویا جائے یا اتنے گھنٹے سو لیا جائے. لیکن اس میں انسان کا کیا تعلق ہوتا ہے اپنے رب سے، اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا بیت رہی ہوتی ہے، وہ تو صرف فزیکلی کہتے ہیں نا کہ اتنے گھنٹے سولو نیند پوری جائے تو فریش ہو جاؤ گے. روحانیت اس میں کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اسلام چونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تو وہ اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مقصد سے انسان ہٹے نہ. سونا بھی عبادت بن جائے. جی سونا بھی عبادت بن جائے. اچھا میں یہ نیو یارک سے کالر، پہلے ان سے بات کر لیں، ہم پھر بات کرتے ہیں. تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ. تنویر صاحب ذرا توقع کیجیے، امریکہ سے کال آئی ہے، کٹ نہ جائے، بس مجھے اتنا سا خطرہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت سلام. اور بہت دنوں کے بعد جو میں کوشش کرتے کرتے میری لائن ملی ہے. وعلیکم السلام. آپ لوگوں سے بہت بات کی خواہش تھی، برابر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. آپ لوگوں کو بہت عزت ہے. آپ نیو یارک سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. اچھا بالکل اتنی صاف آواز آ رہی ہے جیسے پڑوس والے اسٹوڈیو سے بول رہے ہیں آپ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب کو بہت بہت سلام. آج بہت آپ لوگ اتنا خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہت اجر. بہت ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے.
بہت معلومات ہو رہے ہیں اتنے 8 سال سے جو آپ جو ہے اتنا خدمت کر رہے ہیں لوگوں کا. اور اس وقت ہم لوگوں کے یہاں 10:30 بج رہا ہے دن کا. تو آج میری چھٹی تھی, جاب پر نہیں گیا ہوں, اس لیے جو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. اچھا, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں ذرا یوں, چونکہ آپ بہت دور ہیں اور ایک بڑے ماڈرن سے ملک میں ہیں, کیا وہاں کیو ٹی وی دیکھا جاتا ہے نیو یارک میں؟ بہت دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ. بہت لوگ دیکھتے ہیں, بہت لوگ دیکھتے ہیں, بہت معلومات حاصل کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں نیو یارک گیا تو نہیں, لیکن اس حوالے سے تو پھر موجود ہوں نا میں وہاں. سیٹلائٹ ٹی وی پر پورا جو ہے اردو پروگرام ہوتا ہے, تو اس میں کیو ٹی وی بھی آتا ہے. بہت سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں, لیکن جنرلی مطلب جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں. چلیے, بڑی بات ہے کہ وہاں بھی لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, ہماری باتیں پہنچتی تو ہیں نا, اور صحیح چیزیں جو ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح چیزیں بتائی جائیں, ظاہر مفتی صاحب ہیں, اور وہ چیزیں پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مفتی صاحب کو بھی اس کا اجر دے, ہمیں بھی اس کا اجر دے, اور ہمیں کوشش کرے اللہ تعالیٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے, اور وہ جو شہرت کا ایک تکبر ہوتا ہے جس میں کالر جو ہے وہ آدمی کی ذرا سے کلف لگ جاتا ہے, اس سے محفوظ رکھے, اور دکھاوا نہ ہو ہماری زندگی میں. جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے بھی ہوں, جو باتیں ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کرے کہ زندگی میں ہماری بھی وہی چیزیں شامل رہیں. اور میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو باتیں مفتی صاحب پروگرام میں کہتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک اپنے آپ کو ان میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے. بہرحال بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یہ تنویر صاحب پنڈی سے میرے ساتھ تھے. السلام علیکم تنویر صاحب. السلام. اچھا, یہ تنویر صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے. کوئی اور کالر ہیں میرے ساتھ تو میں ان سے بات کرتا ہوں, ورنہ مفتی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے اگر کوئی کالر ہیں تو توقف رہے. ہاں مفتی صاحب, تو یہ بتائیے کہ سونے کے بنیادی آداب کیا ہیں؟ تو دیکھیں, اس کے حوالے سے کئی اس کے آداب ہیں, کیونکہ ہمارے لیے آداب نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے فرمایا وہ ہمارے لیے ادب ہے. بے شک, اور وہ ایسا ادب ہے کہ اس جیسا ادب جو ہے کائنات میں کہیں نہیں پایا جا سکتا. نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تمام طریقہ کار جو ہے فطرت کے عین مطابق ہے. اور تو آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے کئی ہدایت دی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جلدی سونے کی کوشش کرے, جیسے کہ ابھی ہمارے ایک بھائی نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کے حوالے سے بات کی ہے. تو اتنی جلدی بھی نہ کرے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے, کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. حال بتا کوئی بہت زیادہ تھک گیا ہے, مجبور ہو گیا ہے, تو وہ بہرحال سو جائے, لیکن اپنے جاگنے کا پکا انتظام کر لے تاکہ عشاء پڑھ لے. اور حدیث قریبہ میں یعنی اسے ناپسند کیا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر انسان کچیریاں لگانا شروع کر دے اور لمبی لمبی کہانیاں سنانا شروع کر دے, کیونکہ اصل میں ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد صرف مزے لینا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی عبادت مقصود ہے. تو کیونکہ زیادہ لیٹ کریں گے تو پھر اگلی فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, ہمارے ہاں تو یہ کلچر آ گیا ہے, ہمارے ہاں عشاء کی نماز تو 8:30 بجے, کراچی کی بات کر رہا ہوں میں, 8:30 بجے نماز ہوتی ہے, 9 بجے تقریباً ساری نماز ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر کھانے کا دور چلتا ہے, اور اس کے بعد پھر نشست کا دور چلتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پر بعض باتیں ایسی آ گئی ہیں جو نہایت, یعنی یہ اسلام کی بات نہیں ہے, یہ معاشرے کی بات ہے, جو نہایت غیر مہذبانہ ہے. مثلا رات کو دیر تک جاگتے رہنا, 12-1 بجے تک جاگتے, اور صبح دیر تک سوتے رہنا. حالانکہ وہ لوگ جو کہ اسلام کو پہ یقین نہیں رکھتے, ان لوگوں نے اپنے مطلب کہ جو ٹائم ٹیبل بنائے ہیں وہ ایسے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں کہ رات میں وہ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح میں جلدی اٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ کار ہمارا ہے, ہمیں اس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے کہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ کے جو ہے اپنے کام پہ چلے جائیں, جو بھی کام کرنا ہے. اور عشاء کی نماز پڑھ کے کوشش کریں چاہے جلدی سو جائیں, تو پھر ایسا کریں کہ عشاء کی نماز کی تیاری کر لیں, اذان کا وقفہ لے لیتے ہیں, پھر آ کے ملاقات کرتے ہیں. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ بات سے بات نکل آئی, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ بات نکل جاتی تو پھر دور تلک چلی جاتی ہے. نذیر صاحب نے مفتی صاحب کال کی تھی, تو وہ آپ نے ایک جواب تو دے دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے. انہوں نے پہلے سونا, سوری ہاں معاف کیجیے گا, عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ, بعد میں تو سونا ہی سونا ہے نا. تو انہوں نے ایک سوال اور بھی پوچھا تھا, اور اس میں ظاہر ہے میری بھی دلچسپی ہے اور بہت سے ناظرین کی دلچسپی ہوگی. قضاء عمری کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے.
دیکھیں قضاء عمری کا ادا کرنے کا طریقہ تو وہی ہے جو کہ عام نماز کا طریقہ ہے. ہاں البتہ شریعت مطہرہ نے اس میں رعایتیں بہت زیادہ دی ہیں. ایک تو یہ کہ عام نماز کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. آپ کے اوقات ممنوعہ یعنی غروب آفتاب، طلوع آفتاب اور زوال آفتاب، یہ تینوں ٹائموں میں نماز نہ پڑھیں جو منع ہے. باقی جس وقت میں جو چاہے نماز پڑھ لیں، فجر میں عشاء کی پڑھ لیں، عشاء میں فجر کی پڑھ لیں، کوئی ممانعت کوئی پابندی نہیں ہے. اپنی تعداد پوری کریں، کسی وقت بھی کریں. ہاں گنتی کر کے اپنی تعداد پوری کریں. پھر اس میں عام طور پر لوگ جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ رعایتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ رعایتیں کیا ہیں اس کی. تو رعایتوں کے حوالے سے مختصر یہ ہے کہ جہاں جہاں تسبیحات رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں ہم 3 پڑھتے ہیں تو وہ ایک تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. پھر نماز کی افتتاح میں ثنا پڑھی جاتی ہے تو ثنا کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. پھر فرضوں میں 4 رکعت والے فرضوں میں آخری 2 رکعتوں میں، پہلے 2 رکعتوں میں تو تلاوت بھی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ کی جگہ. جی ہاں. یا اتنی دیر تک خاموش رہیں اور پھر آپ رکوع میں جا سکتے ہیں. یہ اس کی ایک رعایت ہے. اور پھر آخر میں جب سلام پھیریں تو اتحیات کے بعد درود شریف درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو اس میں صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنا بھی کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد، بس مطلب درود ابراہیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو یہ بھی رعایت ہے. اچھا اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی نماز تو وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، صرف درود پڑھ کے سلام پھیر. جی جی جی. تو یہ بھی رعایت ہے. پھر یہ جو ہم نے رعایت بتائی ہے کہ جناب فرض کی آخری 2 رکعتوں میں 4 رکعتوں میں سے قرات نہیں ہے تو قرات 3 دفعہ سبحان اللہ کرے. لیکن یہ جو ہے وتر میں ایسا نہیں ہے. اچھا وتر کے اندر البتہ یہ ہے کہ آپ تیسری رکعت جب وتر کی پڑھیں گے تو اس میں بہرحال آپ کو قرات بھی کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے. ہاں البتہ دعائے قنوت کے بجائے آپ صرف اتنا کہہ لیں اللہم اغفر لی، بس. ہاں اتنا کہہ لیں گے تو دعائے تو یہ تو بڑی جلدی ہو جائیں گی پھر نماز. جی شریعت نے آسانی رکھی ہے بہت جلدی. یہ تو مطلب ایک ایسا ایک فیسلٹی ہے یہ کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، جو قرضہ ہے اسے اس طرح ادا کر لیں. اور یہ بہت اچھا طریقہ مفتی صاحب نے بتا دیا، بہت آسان سا طریقہ ہے اور ظاہر ہے ایک اوتھینٹک طریقہ بتایا گیا ہے، مفتی صاحب نے بتایا ہے، اس نے ظاہر ہے اس کو اختیار کیا. اور میری تو درخواست یہی ہے، میں اپنے آپ سے بھی یہی کہتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں، اور آپ سے بھی میری سب سے درخواست یہی کہ بھائی یہ قرض ادا کر لیں. اس نے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب چونکہ ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی تھی کہ ہماری نمازیں جو ہیں ہم نے ان کو بہت سیریسلی لیا نہیں تھا. اب اس کا احساس ہوا ہے کہ بلا معاف تو ہونی نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس کو شروع کر دیں، اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ استقامت دے گا اور پوری ہو ہی جائیں گی. اور یہ کام تو کرنے کا ہے، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا. بہرحال یہ قضاء عمری. اب میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی آپ سے، ابھی وقفہ ہوا تو ہمارے ڈسکشن بھی ہو رہا تھا وہ اس حوالے سے کہ صاحب سیلاب زدگان ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آ گیا ہے سیلاب زدگان کے ساتھ. ایک تو سیلاب ہے، اس کے بعد بیماریاں پھیل گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ ایک مچھر آ گیا ہے. اور بظاہر دیکھیے ذرا کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس نے کتنی بڑی مخلوق کو، یعنی جو مخلوق چاند پر کمندے ڈال رہی ہے وہ ایک مچھر کے آگے پریشان ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں مفتی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں. ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور سب سنسیئرٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں سب کے ساتھ جہاں بھی موقع مل جائے تعاون کر لینا چاہیے، دیکھ بھال کے کہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ خود ARY کی طرف سے جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور پچھلی مرتبہ پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا ویلفیئر ٹرسٹ نے بڑا کام کیا. تو اس مرتبہ بھی اب یہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ بدین میں روزانہ 1200 افراد کو اور ٹھٹا میں 3000 افراد کو مفتی صاحب کھانا کھلایا جا رہا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر کی طرف سے. تو 12000 اور 3000 افراد کا کھانا، ظاہر ہے آج کل مہنگائی کا. اب یہ بھی مجھے اطلاع آئی ہے کہ عمر کوٹ میں بھی اس سلسلے کا آغاز کیا گیا اور وہاں 14000 افراد ہیں جن کو کھانا کھلانا. الحمدللہ. تو ویلفیئر ٹرسٹ عمر کوٹ میں ایک میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے بیماریاں پھیل گئی ہیں اور جس کا میں نے مچھر کا تذکرہ کیا. پھر اس کے علاوہ متاثرین سیلاب کو ناظرین بہت سی چیزیں چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، دوائیں چاہیے، ظاہر ہے مچھروں سے بچاؤ کا سامان چاہیے. اور
بہت سی چیزیں ہیں، اور ہم نے ابتدا میں نے شروع بھی اسے کیا تھا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے یہ کام ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے وقتاً فوقتاً ہمارے تمام چینلز پر ARY کے جو ہے اس کے اشتہارات چلتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی چلتا ہے، تو آپ اسکرین پر جو اکاؤنٹ نمبر آتا ہے اسے نوٹ کر لیں، اور کہیں بھی جہاں بھی آپ ہیں بینک میں جائیں، وہاں سے سلپ لیں جس پہ کیش جمع کراتے ہیں، اس کیش پہ صرف یہ اکاؤنٹ نمبر لکھیں اور جو کیش لکھنا ہے وہ لکھ کے بینک میں جمع کرا دیں، تو اس اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ اچھا برا وقت بھائی سب پہ آتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جو غیر محفوظ ہیں، اور اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم فرمائے اور ان پہ بھی رحم فرمائے، تو اس کے لیے کوششیں کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس کا مفید۔ اب یہ جو ایک میں اب یہ موضوع پہ تو بات ہم کر لیں گے، ابھی فی الحال تو یہ ایک مسئلہ، بیماریاں پھیل گئی ہیں بہت زیادہ، ظاہر بے گھری کا ایک عذاب ہے، پھر یہ جو مچھر آ گیا ہے ڈینگی، کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہے اور وائرس کا علاج نہیں ہوتا کوئی، اس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی، اور یہ ہے بھی خطرناک اتنا کہ ہو جائے تو پھر جان کو آ جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب ہمارا کوئی روحانی اور مذہبی طریقہ ہے اس کے علاج کا؟ جی الحمدللہ بزرگان دین نے اس کے حوالے سے کافی طریقہ کار بتائیں۔ میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ کسی کو ہو گیا تو اب اس سے کس طرح سے بچا جائے، جان چھڑایا جائے، دوسرا ہے کہ جس کو نہیں ہوا ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اگر کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، بلکہ ڈینگی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی لا علاج مرض جسے کہہ لیجئے، تو اس وائرس تو لا علاج ہی ہو جاتا نا پھر۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک وظیفہ دیا ہے، اور بڑا لاجواب وظیفہ ہے، خود میرا اپنا آزمودہ ہے، اور اتفاقی بات ہے ڈینگی کے جو پیشنٹس جن کے بارے میں ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ یہ دن بدن صحت گرتی چلی جا رہی ہے، اس کے مطابق میں نے دم کروایا کیا تو الحمدللہ ان کو فوراً شفا ملنا شروع ہو گئی، وہ ٹھیک ہے آج، وہ یہ پچھلے 2-3 سالوں کی بات ہے۔ بتائیے نا ہمارے ناظرین کو، تو بہت ضروری ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے وہ وظیفہ، یہ کہ سورہ فاتحہ شریف 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائمز، اور 41 ٹائمز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ ملا کر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، والضالین تک اس کو کمپلیٹ کر لیں، پھر واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آخر تک جو ہے مکمل کر لیں، 41 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، پیشنٹ پہ دم کر دیا جائے، پانی پہ دم کر کے اس کو پینے کے لیے دے دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہی کرنا کافی ہے۔ اچھا، اور اس کا خواجہ خواجگان محبوب العاشقین مراد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے سوا اگر اس کی موت ہے تو وہ آئے گی، ورنہ بیماری جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہ ایک بہترین مطلب، اور آسان بھی ہے، مطلب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ناظرین وہ اس کو یاد کرنا پڑے، رٹنا پڑے، سب کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا نام ہے، اس پر تو کسی قسم کے اس کی گنجائش نہیں کہ آدمی کہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کا نام ہے، اور سورہ شفا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا قرار دیا، یہ شفا دینے والی ہے، شافی ہے یہ سورت، اور قرآن تو ویسے شفا ہے۔ پھر اب وہ لوگ کہ جو بچنا چاہتے ہیں اس ڈینگی سے، تو ڈینگی سے بچنے کے لیے بھی دیکھیں، میں کوئی نئی بات نہیں کرتا، قرآن و سنتی کی بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پہ بڑے رحیم و کریم ہیں، شفیق ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف بیان فرمائی کہ ان کا مشقت میں گرنا پڑھنا ان کو بہت شاق گزرتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ ان کا مشقت میں گرنا امت کا ان کو بڑا شاق گزرتا ہے، بڑے رؤوف و رحیم ہے امت پر۔ تو رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کے ماں باپ اپنے بچوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے پہلے سے نصیحتیں کرتے ہیں، تو اولاد جو غافل ہوتی ہے وہ عمل نہیں کرتی، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جو اولاد عمل کرتی ہے وہ بچی رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار امتی بننا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بہت بڑی ہدایت نہیں ہے جس پہ عمل نہیں کیا جا سکے، بہت آسان ہے، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو دعا ہے جو ایک کھانے کے وقت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الذی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایک یہ دعا، اور دوسری ایک دعا وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیں۔
इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये डेंगू या सांप या बिच्छू या कोई और चीज कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये दोनों की दोनों दुआएं अगर आप पढ़ लेते हैं। फिर एक और सूरत ये है कि जो हदीस करीमा में आया जिसको वैक्सीन हम कह सकते हैं, तो वो वैक्सीन क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ ये भी तालीम फरमाई है कि अगर आप किसी बीमार को देख लें और देखकर वो दुआ पढ़ लें तो आपको सारी जिंदगी वो मर्ज नहीं होगा। अच्छा, जी जी जी, ये उसको यूं कह लीजिए वैक्सीन हमारी इस्तिलाह में कि पहले से वो हमारे जिस्म में चीज दाखिल कर दी गई, वो मर्ज नहीं होने का। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफदीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफदीला। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है कि जिसने मुझको आफियत दी है और मुझे जिसमें तुमको मुब्तला किया लेकिन मुझको आफियत दी। ये पेशेंट को देख के पढ़नी है और मुझको बहुत सारे लोगों पर फजीलत उसने अता फरमाई। ये वो दुआ है, किसी भी पेशेंट को देख कर इंसान पढ़ ले तो सारी जिंदगी जो है उसको वो मर्द नहीं होगा। इसलिए उलमा ने फरमाया बुखार वगैरह के पेशेंट, नज़ले के पेशेंट को देख के, खारिश वाले को देख के ना पढ़े। नाज़रीन मोहतरम, ये हमने कुछ दवाएं और कुछ दुआएं जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की। ये इंडिया से लियाकत अली खान है, जरा मैं इनसे बात कर लूँ फिर इस मौजू पे आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ लियाकत भाई, क्या हाल है? बढ़िया साहब। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैं पूछा था एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में लगा सकते हैं? एक मस्जिद का सामान? हाँ जी। अच्छा, जैसे और कोई में लगा सकते हैं? वैसे वो मस्जिदों में बहुत सामान फालतू पड़ा है। अच्छा, और बताइए। बस ये पूछना था साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये डीजी खान से, डेरा इस्माइल खान से हमारे भाई हैं आसिफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे लोधी बोल रहा हूँ डेरा गाजी खान से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह पाक। डेरा गाजी खान में आफियत है? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और तरीके, उनसे बात करने के तरीके कुरान पाक में बताए हैं, लेकिन अल्लाह ताला को हमने कैसे पुकारना है, इसका कोई आदाब तरीका कार अल्लाह ने खुद कुरान पाक में भी बयान फरमाया है। अच्छा, ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुझसे पहले इनके जवाब दे देते हैं, इसलिए कि वो बात से बात निकल जाती है, मैं कहीं से कहीं पहुंच जाता हूं। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने को आपको पुकारने का कोई तरीका बताया? हुजूर को तो कि अपनी आवाज नबी की आवाज से नीचे रखो, अदब का ख्याल रखो, क्या अपने पुकारने के बारे में कुछ कहा? देखे, सूरह हुजरात पूरी हजूर अलैहि सल्लम के आदाब से मुताल्लिक़ खास तौर पे, और अल्लाह तबारक व तआला के आदाब के हवाले से भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया है कि अपने रब को पोशीदगी के साथ, आजिज़ी के साथ पुकारो, क्योंकि रब करीम को जो पुकारना है वो एक इंसान से कलाम करने के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि उसकी बारगाह में तो इल्तजाएं करनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा इसी बात के लिए है कि अपने रब से तुम्हें किस तरह कलाम करना है, अपने रब से तुम्हें किस तरह मामला करना है। हजूर अलैहिस्सलाम ने लम्हे लम्हे में रब से गुफ्तगू करवाई है। अब घर में, अब मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाह मफ्तहली अबवाब रहमत का। क्या गुफ्तगू हो रही है? अल्लाह तुम अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। आप जो है घर में दाखिल हो रहे हैं तो फिर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला से। घर से निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ही पढ़ रहे हैं, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। अब खाना खाना जा रहे हैं तो हजूर अलैहि सल्लम फरमाते हैं यहाँ पर अपने रब से किस तरह कलाम करना है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही। जब आप खाना खा चुके हैं तो अब यहाँ से रब की बारगाह में किस तरह अर्ज करनी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, ये अल्लाह मैं तेरे नाम पे जीता हूँ, तेरे नाम पे मरता हूँ। जब आप सोकर उठेंगे तो किस तरह अपने रब की बारगाह में अर्ज करनी है कि तमाम तारीफ हो उसके लिए जिसने हमें मरने के बाद जिंदा कर दिया, मारने के बाद फिर जिंदा कर दिया। तो ये तो मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला के आदाब तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के हर हर लम्हे में अता फरमाया। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम अदब के साथ
पुकारना चाहिए, नाम लेना चाहिए आपका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना चाहिए और आप जनाब कह के पुकारना चाहिए। और मेरी राय ये है कि आपका बराह रास्त नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मुफ्ती साहब, मुझे नहीं मालूम कि कभी कभी बराह रास्त नाम लेना तो बेअदबी सी लगती है कि हमारी ज़बान और कहाँ वो अजीम नाम। असल में ये मोहब्बत के दर्जात हैं, तो मोहब्बत के दर्जात है। और इसमें मैं भी ये भी अर्ज कर दूं कि उलमा की दो राय इस बारे में। तो बाज़ उलमा ने तो साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में मना फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम को या मोहम्मद कह के निदा नहीं करनी चाहिए, कि ये अदब के तकाजे के मुताबिक नहीं है। और बाज़ उलमा ने कहा कि जायज़ है। तो उसकी तावील ये की गई है कि वहाँ पर जब मोहम्मद कहा जाएगा तो आपका नाम मुराद नहीं होगा, बल्कि आपकी सिफत मुराद होगी कि वो ज़ात के जिसकी बार बार तारीफ की गई है। क्योंकि नाम लेना तो हम अपने वालिद का नाम लेते हैं, बेदबी शुमार की जाती है। मुझे तो बेदबी लगती है, मैं तो कहता हूं नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो ज़ात के हम और हमारे बाप, हमारे अजदाद सब उनके कदमों की खाक भी नहीं है, उनके गुलामों के गुलाम है, तो उनका नाम किस तरह लिया जाए? नहीं लेना चाहिए, मतलब वैसे पुकारना चाहिए बड़े। अच्छा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब वो कुरान में है ना कि अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से, उसके सिफात, उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारो, सब नाम उसी के हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो हमारे यहाँ जो एक तरीका होता है, मतलब कहते हैं कि वो अल्लाह ताला को हम जो हमारे आम जिंदगी के आदाब हैं उसमें कुछ मुनासिब नहीं समझा जाता है। मिसाल के तौर मैं आपको हमेशा आप कहता हूँ, तुम नहीं कहता, ये बेअदबी में शुमार होता है। और तू कहना तो इंतहा दर्जे की बेअदबी, लेकिन हम अल्लाह को तू कह के बुलाते हैं। देखिए, क्या अल्लाह को आप कह के बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो ताल्लुकात हैं। अल्लाह को आप भी आप कह सकते हैं, तू भी कह सकते हैं। और बहरहाल अपने अपने लिन्नासी फीमा याशकूना मज़ाहिबा, ये अरबी का मुहावरा है कि लोग जिसमें इश्क करते हैं तो उनके अपने अपने तरीके होते हैं। तो जब हम तू कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को, एक तो ये कि उसकी वहदानियत वाज़ेह हो जाती है कि वो वाहिदी है, वो यकता है और कोई इसमें नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि तो वहदत का पहलू निकाल लिया ना, हमारी शहरक से भी ज्यादा नजदीक है। और जब शहरक से ज्यादा नजदीक होता है कोई जात, या जो ज्यादा महबूब हो जाती है, तो उसके लिए शायर ने कहा ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। आगे क्या है? आपसे तुम और क्या, तुमसे तू और तू का उन्वा हो गया। तू इस तरह हुआ ना, तू का उन्वा हो गया। तो ये भी कुर्बे मोहब्बत पे दलालत करता है। आपसे तू तक आने में एक वक्त लगता है मुफ्ती साहब। तो ये भी एक मोहब्बत पे दलालत करता है। तो ये दोनों, एक तो वहदानियत का पहलू है, एक दूसरा बहुत ज्यादा कुर्बत का पहलू है। और हम गाफिल हैं, वो तो बहुत करीब है हमसे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी शहरक से भी ज्यादा उसके नजदीक हैं, हम ही दूर हैं उससे। तो जब तू कहेंगे या इसका इदराक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर उस मरहले तक पहुंचना भी तो जरूरी है जहां तू कहना जायज हो जाए। इंसान कोशिश तो करे कि वो आपसे तू तक आने में जो सफर तय करना पड़ता है वो हर आदमी के का तो नहीं। अच्छा, खैर नाज़रीन मोहतरम, ये अच्छा बेचारा लियाकत अली भाई ने पूछा कि एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में लगाया जा सकता है? देखिए, इस हवाले से बात यह कि हमारे उलमा ने पहले तो एहतियात का हुक्म दिया था और फरमाया था कि एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में नहीं लगाया जाए। कदीम की बात कर रहा हूँ मैं, जब बहुत पुराने फुक़हा की बात कर रहा हूँ, हमारे इब्तदाई दौर के। लेकिन फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से वो फरमाते हैं कि जब उन्होंने देखा कि एक मस्जिद का सामान था, वो मस्जिद जो है शहीद हो गई थी, तो उनको सामान को इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया कि भाई किसी और जगह नहीं लगाया जाए। तो लोग उठा उठा के अपने घरों पे ले गए, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो आपने फिर उस वक्त फतवा दिया कि अब मैं कहता हूँ कि एक मस्जिद का सामान अगर ज़ाया होने का खतरा तो दूसरी मस्जिद में लगा दिया जाए। अच्छा। तो अव्वल तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मस्जिद का सामान है उसको महफूज रखा जाए। लेकिन समझते हैं कि वो महफूज नहीं रहेगा या ज़ाया हो जाएगा, तो बेहतर है किसी ऐसी मस्जिद की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए जिसको जरूरत हो। अच्छा, वो जायज़ है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये नाज़रीन मोहतरम देखिए, बात हमने कोई शुरू की थी और बात कहाँ तक पहुंची, बात सोने जागने के आदाब से। लेकिन ज़ाहिर है ये सब जिंदगी की अहम चीज़ें हैं ना, मतलब अल्लाह को कैसे पुकारना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पुकारना चाहिए। फिर जो इस वक्त हम जिस मसाइल में घिरे हुए हैं पूरी कौम, वहाँ तो इस पर हमने बात की। अब मैं क्या टाइम हो गया मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है आज चलें फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है नाज़रीन?
آج چلیں پھر اگلا پروگرام جو پیر کا ہوگا انشاءاللہ اس سے بات کریں گے. تو آپ یہ اپنے سیلاب زدگان کی امداد پہ خصوصی خیال رکھیے گا. اور مفتی صاحب نے ڈینگی کے حوالے سے جو عملیات بتائے ہیں پڑھنے کے لیے, ابھی یہ پروگرام کل ریپیٹ ہوگا 12 بجے, تو اس میں دیکھ لیجئے گا, اسے نوٹ کر لیجئے گا, لوگوں کو بتائیے گا. کچھ چیزیں بہت آسان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرمائے, جو متاثرین اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کا سامان فرمائے, اور اللہ ہماری قوم کے لوگوں کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کریں. اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے تحت آپ پورے ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں اور اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرنا. تو مفتی صاحب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت مانگتے ہیں. شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دونوں